السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس ترجمہ قرآن میں سورہ انبیاء سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اقترب قریب سے بنا ہے، اقترب معنی ہوتا ہے قریب ہونا، للناس لوگوں کے لیے۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر روٹ ورڈ میں الفاظ زیادہ ہو جائیں، ورب میں ایک ورب ہے، اس کا میننگ ہے، اس میں کچھ الفاظ اگر ایکسٹرا لگنے والے ایکسٹرا لگ جائیں الفاظ، تو معنی میں تھوڑی اور زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قریب اور اقترابہ میں، قروبہ میں اور اقترابہ میں فرق یہی ہوگا کہ اقترابہ کا معنی بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اقتربہ قریب ہے، للناس لوگوں کے لیے، قریب ہو گیا لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب، یعنی بس پہنچ ہی گیا۔ وہم اور وہ، ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ لوگ فی غفلت غفلت میں ہیں، معرضون اعراض کرتے ہیں۔ معرض کہتے ہیں اعراض کرنے والے کو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ما يأتيهم، ما نہیں، یاتی اتا یاتی مانے ہوتا ہے آنا، ما یاتی نہیں آتا ہے، ہم ان کے پاس، من ذکر کوئی ذکر، کوئی یاد دہانی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث محدث نئے کو بولتے ہیں، ذکرین کا یہ دیکھیں، یہاں دیکھیں آپ پہچان سکتے ہیں ذکرین میں تنوین ہے اور یہاں بھی آگے تنوین لگا ہوا ہے دو زیر کے ساتھ، یہاں بھی الف لام نہیں ہے، یہاں بھی الف لام نہیں۔ تو اس طرح موصوف صفت کا سینٹینس ہوتا ہے، کئی بار جو صفت ہوتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے، تھوڑا بہت گیپ ان میں بن جاتا ہے، تو یہاں اس کی صفت ہے نئی نصیحت، کوئی نیا ذکر ان کے پاس جب آتا ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ، اللہ اور ما جب ایک ساتھ ہو جائیں گے تو دونوں کو ہٹا کر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ما اور اللہ دونوں کو ہٹا کے جب آتا ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر یا کوئی نئی نصیحت، استمعوا، استماع معنی ہوتا ہے سننا، استماع سمعا سے بنا ہے، سین میم عین، سمعا سے، استمعوا سنتے ہیں وہ، اس کو، وہم اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ یلعبون، لعب یلعب معنی ہوتا ہے کھیلنا، یلعبون وہ کھیل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کھیلتے ہوئے، وہ اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی بے توجہی سے، یا وہ کھیل کرنے لگتے ہیں، اس کا مذاق بنانے لگتے ہیں اس سے۔ ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں، کھیل کرتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے مطلب کھیل کرتے ہوئے، بے توجہ سے۔ لاہیتن قلوبہم، یہ بھی ان کی حالت ہے، تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل لہا، لہا یلہو، لہون مانے ہوتا ہے کھیل میں مشغول ہونا، تماشے میں مشغول ہونا، غافل ہو جانا۔ لاہیتن قلوبہم، لاہیہ غافل ہوتے ہیں، قلوبہم ان کے دل،
वो असर असर्रा युसिरु इसरार छुपाना, वो असरु और छुपाया अन्नजवा सरगोशियों को, चुपके चुपके बातें की, अल्लजीना उन लोगों ने जिन्होंने ज़लम जुल्म किया था। तो अल्लजीना के बाद जो वर्ब आ रहा होता है तो इसको हम वर्ब के साथ में ऐसे, इसको उर्दू में हम तर्जमा ना बिना वर्ब के भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम उसको सब्जेक्ट बना के तर्जमा कर सकते हैं, लजीना और आगे वर्ब को मिलाकर सब्जेक्ट का जैसे तर्जमा करते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जुल्म किया उनको हम क्या बोलेंगे एज ए सब्जेक्ट, जालिम बोलेंगे ना। जिन्होंने जुल्म किया उनको हम जालिम कहेंगे। तो वर्ब अगर हम बोलेंगे उनको तो जालिम। जो लोग ईमान लाए तो उनको हम मोमिन कहेंगे। तो ऐसे ही इनका तर्जमा कर सकते हैं। तो यहाँ भी तर्जमा उसी तरीके से हुआ है, जालिम वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, ऐसे करके तर्जमा नहीं हुआ। वर्ड में यही है तर्जमा, बट मैंने आपको जैसे समझाया तो इसका क्योंकि अल्टीमेटली वही बनना है जालिम लोग, तो उसको डायरेक्ट हम जालिम भी बोल सकते हैं। और जालिमों ने सरगोशियां की, छुपके छुपके बातें की, बातों को छुपाया, उनके दिल गफलत में पड़े हुए। और जालिमों ने आपस में सरगोशी की, हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफतातून अस्सिहर व अंतुम तुबसिरून। हल नहीं, हाजा ये नहीं है, ये इल्ला मगर, बशरुन एक शख्स, मिस्लुकुम तुम्हारे जैसा, ये तो सिर्फ तुम्हारे जैसा एक आदमी है। तो उन्होंने ये सरगोशी की, लोगों के कान भरे आपस में, तो ये तो तुम्हारे जैसा ही है। आपस में बोल बोल के कान भरना बोलते ना जिनको, तो आपस में एक दूसरे के कान भरे, तो ये तो तुम्हारे जैसा ही है। कोई भाई इनके अंदर कोई अगर अलग चीज होती तो हम समझते भी अल्लाह के रसूल है। नॉर्मल इंसान है, हमारे जैसे अल्लाह के रसूल कैसे होंगे। आ क्या, तातूना, अता वही है फिर ये अता आती माने आना। तातूना क्या तुम आते हो, अस्से हरा जादू पर, क्या तुम जादू पर आते हो, यानी जादू में आ जाओगे क्या, ये है। क्या तुम जादू में आ जाओगे, जादू में आ जाओगे मतलब जादू की गिरफ्त में आ जाओगे, जादू इसका तुम पर चल जाएगा, ये कहना चाहते। अफतातून सिहरा क्या तुम जादू में आ जाओगे, व अंतुम और तुम तुबसिरून देख रहे हो, यानी देखते भालते ये सारी चीजें तुम्हें नजर आ रही है कि हमारे जैसा ही है, सिर्फ ये जादू करता है और कुछ नहीं है, हमारे जैसा ही है, खाता पीता है। ठीक है, जैसे और दूसरी जगह उन्होंने बोला था कि भाई कैसे नबी है, तो इंसान है, खाते पीते हैं, बाजारों में घूमते हैं, हमारे जैसे ही। तो ये कह रहे कि बस ये हमारे जैसे ही है, बस थोड़ा सा इसकी बातों में असर है और ये लोगों पर काबू कर लेता है। क्या तुम इसकी जादू में आ जाओगे, फंस जाओगे इसकी जादू में, वान तुम तुबसिरून और तुम सब कुछ देख रहे हो कि ये शख्स तो तुम्हारे ही जैसा एक आदमी है, फिर तुम क्यों आंखों देखे इस जादू में फंसते हो। قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم। قال रसूल ने कहा, यहाँ देखिए काला ऐसे बनता है, बेसिकली आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसे ही बनता है, ऐसे काफ अलिफ। तो ये जो खड़ा जबर होता है ये अलिफ ही होता है। काला, उसने कहा, रसूल ने कहा, रब्बी मेरा रब आलम जानता है, हलीमा से आलम मुजारिफों में, अलकौल बातों को, इस समाई आसमानों में हो चाहे वल अर्द चाहे जमीन, चाहे जमीन में हो रही हो बातें, आसमान में हो रही हो, हर जगह की बातें मेरा रब जानता है। वो हुआ और वो असमी सब कुछ सुनने वाला है, अलालीम सब चीज को जानने वाला है। तो तुम जो बातें छुपा रहे हो, छुपा छुपा के जो ये बातें कर रहे हो, ये क्या सोच रहे हो कि अल्लाह को पता नहीं चलेगा मेरे रब को? वो तो जमीन और आसमान की हर एक बात को जानता है। रसूल ने कहा कि मेरा रब हर बात को जानता है, खा वो आसमान में हो या जमीन में।
اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. الف لام استغراق کے لیے لگتا ہے سب کچھ اللہ کے ساتھ جب آتا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر. بلکہ قالوا وہ کہتے ہیں اضغاث احلام. دیکھیں کبھی تو وہ اصل میں جب آدمی شیور نہیں ہوتا نا کسی چیز کے بارے میں، جب کسی چیز کے بارے میں آدمی کو یقین نہیں ہوتا، شیور نہیں ہوتا ہے، تو اس کی رائے بدلتے رہتی ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. جس کو جیسے سمجھ میں آتا ہے، جو کوئی جیسے بول دیتا ہے، وہ اسی کی باتوں میں آ کر وہ کہنے لگ جاتا ہے. بلکہ قالو وہ کہتے ہیں ازغاث. زقسن کا پلورل ہے ازغاث. زقسن کہتے ہیں کٹھڑ کو، گھاس وغیرہ کا جو گٹھڑ ہوتا ہے، تنکے وغیرہ جو گٹھڑ اس کو بولتے ہیں زقسن. اور مٹھی بھرنا، کسی چیز کو ایسے مٹھی بھر لینا یوں کر کے، سی رینڈم مٹھی بھر لینا، رینڈم جیسے آپ نے مٹھی بھری بہت ساری چیز اس میں آ جائے گی، تو یہ ہوتا ہے زقسن، مٹھی بھرنا. احلام کے ساتھ وہ خواب اور باتوں کے ساتھ وہ باتیں جو سمجھ میں نہ آئے آدمی. ٹھیک ہے، بے وجہ کی باتیں. تب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ازغاث و احلام یہ صرف خواب ہیں الٹے سیدھے، جو یہ دیکھتا ہے وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے. کوئی نبی نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہوتی. پہلے جادوگر کہہ رہے تھے بل، اب کیا کہہ رہے ہیں آگے بل. تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بتا رہے ہیں ان کے کہ یہ بولتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتا نہ ہو تو لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کہ ایسا ہے ایسا ہے. جیسے آپ نے اسٹوری سنی ہوگی پہلے کے بارے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین ہے نا ایک کچھوے کے اوپر ہے، کوئی مچھلی کے اوپر ہے، کوئی کچھ بتاتا تھا، کوئی بیل کے سینگ پر ہے زمین. اس طرح کی سٹوری آپ کو آج بھی ملیں گی، آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ بیل جو ہوتا ہے اوکس اس کے سینگ پر زمین رکھی ہوئی ہے، وہ جب بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں کیونکہ پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ زمین کے بارے میں کوئی تحقیق ایسی ہوئی نہیں ہوئی تھی، تو اس طرح کی چیزیں بتاتے تھے. تو جب کسی چیز کے بارے میں یقین نہیں ہوتا تو آدمی اپنی سوچ سے کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی باتیں بناتا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ الزام لگاتا رہتا ہے. جب کسی پہ الزام لگانے کی بات آتی ہے تو الزام لگاتا ہے، بلا تحقیق باتیں پھر وہ کرتا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بارے میں کہ کوئی خود ہی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پتہ ہوتے ساتھ بھی کئی بار آدمی کو جب پتہ ہوتا ہے تب بھی وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. جب اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی بات نہیں ماننی ہوتی ہے تو وہ بھی الٹی سیدھی باتیں، کبھی کچھ بول دے گا، کبھی کچھ بول دے گا، کبھی کچھ بول دے گا. کسی پر الزام لگانا ہوتا ہے اور بات نہیں ماننی ہوتی ہے، زبردستی ایسا کرنا ہوتا ہے تو کبھی بول دیں کہ تم تو ایسے ہو، تم تو یہ ہو، تم جادوگر ہو، تم فلانے ہو. اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے. تو یہاں ان کی ساری باتوں کا ذکر ہے. پہلے وہ جادو بتا رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بس فالتو کے خواب ہیں جو یہ دیکھتے ہیں. بلکہ اس طرح انہوں نے اس کو گھڑ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا، اس طرح فریون سے بنا، اس طرح گھڑ لیا ہے اس کو. بلکہ ہوا یہ شاعر ہے اور ان کے جو مضامین ہیں وہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں بس. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ اس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے فلیاتی تو چاہیے کہ وہ عطایاتی معنی ہوتا ہے آنا اور با کے ساتھ لے کر آنا. تو چاہیے کہ وہ لائیں نہ ہمارے پاس آیت ایک نشانی، کما جیسا کہ ارسلا بھیجا گیا ہے، ارسلا کا پیسو ہے، ارسلا بھیجا گیا ہے الاولون پہلوں کو. جیسے پہلوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا تو ان کو بھی کوئی نشانی ملنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ پچھلے رسول بھیجے گئے تھے. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
ما آمن نہیں ایمان لائے قبلہم ان سے پہلے من قریۃ بستی والے ان سے پہلے جو لوگ بستے تھے وہ ایمان نہیں لائے اہلکناہا ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ پہلے ان سے پہلے جو تھے جو بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائے تھے. ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. انہوں نے معجزات وغیرہ بھی دیکھے آیتیں اور نشانیاں بھی دیکھی لیکن اس کے بعد بھی وہ ہٹ دھرمی پر جمے رہے وہ انکار کرتے رہے جس کا نتیجہ ان کو ہمارے عذاب کے صورت میں بھگتنا پڑا. ہم نے ان کو تباہ کر دیا. افہم کیا یہ لوگ کیا ہم یہ یؤمنون ایمان لائیں گے. ان سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی جن کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اب ان کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ رسول جو تمہارے جیسے ہی ہیں کھاتے پیتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا طریقہ ہی یہی ہے. اور پھر اگر فرشتوں کو بھیج دیا جاتا کہ تو تم ہی یہ سوال کرتے کہ بھائی یہ تو فرشتے ہیں یہ تو چلو مان لیں گے تمہاری بات ہم انسان ہو کے کیسے مانیں. تو اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ لوگوں کو بھیجتے ہیں نبی بنا کر اپنا رسول بنا کر. وما ارسلنا قبلک اور ہم نے نہیں بھیجا قبلک تم سے پہلے الا مگر رجال لوگوں کو نوحی ہم وحی کرتے ہیں الیہم ان کی طرف. فسلو تو معلوم کر لو اہل الذکر نصیحت والوں سے یا ذکر والوں سے جن کے پاس پہلے بات پہنچ چکی ہے. ان کنتم لا تعلمون اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس پہلی کتابیں موجود ہیں ان سے معلوم کر لو کہ ان کے رسول جو تھے وہ رسول کیا فرشتے تھے یا انسان ہی. اور تم سے پہلے بھی جس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے. بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلناهم اور نہیں بنایا ہم نے ان کو نبیوں کو اور رسولوں کو جسدن ایسا جسم لا یاکلون لا نہیں یاکلون وہ کھاتے ہوں الطعام کھانا. ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ نہ کھاتے ہوں کھانا یعنی ہم نے ان کو نارمل انسان بنا کر بھیجا. وہ کھانا بھی کھاتے تھے شادیاں بھی کرتے تھے اور دوسرے جو چیزیں دنیا میں ایک انسان کو پیش آتی ہے ان کو بھی آتی درد بھی ساری چیزیں. وما کانو اور موت بھی وما کانو خالدین اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے ان کو یہ موت آئی. اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں دیے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہ تھے. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم پھر صدقنا صدق معنی ہوتا ہے سچ بولنا اور سچا کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے سچا کرنا سچا کر دکھانا. صدقنا ہم نے سچ کر دکھایا ان کے لیے الوعدہ وعدے کو یعنی ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو ہم نے سچ کر دکھایا. فانجینا تو ہم نے نجات دی یعنی ہم نے وعدہ جو کیا تھا وعدہ یہی اللہ کی طرف سے کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے نبیوں کی بات مان کے ہمارے حکم پر چلیں گے وہ ہماری طرف سے انعامات حاصل کریں گے ان کو ہماری طرف سے انعام ملیں گے. اور جو لوگ انکار کریں گے ان کو ہماری سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. ثم صدقنا ہم نے سچا کر دکھایا اور سامنے الوعدہ وعدے کو. فانجینا ہم نے نجات دی انجا ینجی معنی ہوتا نجات دینا انجینا ہم نے نجات دی ان کو. ومن نشاء اور جس کو ہم نے چاہا اس کو. واہلکنا اور ہم نے تباہ کر دیا. اہلکا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا تباہ کرنا. حالام کافی اس کا روٹ ہے. المسرفین اسراف کرنے والوں کو حد سے بڑھ جانے والوں کو ہم نے تباہ کر دیا. پھر ہم نے ان سے وعدہ پورا کیا پس ان کو اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لقد یقینا انزلنا ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف کتابا کتاب کو فیہ ذکرکم اس میں تمہاری یاد دہانیاں ہیں نصیحت ہے. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو. کیا فا بیچ میں آ گیا ہے اس کی ٹھیک ہے جیسے فا شروع میں ہوتا ہے واؤ شروع میں ہوتا ہے ایسے ہی ہے. الا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری یاد دہانی ہے پھر کیا تم سمجھتے نہیں. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. وَكَمْ قَصَمْنَا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ قَصَمْنَا ٹھیک ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا اور کتنا ہی ہم نے قسم مانے ہوتا ہے ویسے توڑ دینا ٹکڑے ٹکڑے کرنا ریزہ ریزہ کرنا. وَكَمْ قَصَمْنَا اور کتنے ہی ہم نے توڑ دیا ریزہ ریزہ کر دیا من قریتن بستیوں کو کانت ظالمتن جو تھی ظالمہ ظالم ظالم کا مونس فارم ہے ظالمہ ٹھیک ہے. فاعل کے اسکیل پر ڈوئر بنتا ہے اور اگر لاسٹ میں تا لگ جاتا ہے تو وہ مونس فارم ہو جاتی ہے فاعلہ. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنے ہی بستیوں کو ہم نے ریزہ ریزہ کر دیا کانت ظالمتن وہ ظالم تھی. وَأَنشَأْنَا انشاء مانے ہوتا ہے بنانا نون شین حمزہ نشا انشاء اور ہم نے بنایا بعدہا ان بستیوں کے بعد قومن ایک قوم کو آخرین آخر دوسرے کو بولتے ہیں آخرین ایک دوسری قوم کو ہم نے بنایا. اور کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس ڈالا اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. فَلَمَّا پھر جب احسو ان کو احساس ہو گیا بأسنا ہماری سزا کا چاہے آنکھوں سے دیکھ لیو یا پھر کانوں سے سن کر احساس ہو گیا اذا تو وہ ایک دم سے اذا مطلب ایک دم سے اچانک سے ایک دم ایسے ترجمہ اس کا اذا مانے جب بھی ہوتا ہے لیکن ایک اذا اس کو عربک میں فجائیہ بولتے ہیں فجاتن اچانک کے میننگ میں ہوتا ہے تو ایک دم سے میننگ پھر اس کا ہوتا ہے اذا ہوں تو ایک دم سے وہ منہا اس سے یرکضون رکضا یرکضو مانے ہوتا ہے رکوز دوڑ لگانا بہت تیز دوڑنا یرکضون وہ اس سے بہت تیز دوڑنے لگے. بس جب انہوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھا تو وہ اس سے بھاگنے لگے. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا وہی لا لگا ہے نہیں کے میننگ میں لا تركضوا نہ دوڑو ورجعوا رجع يرجع ارجع فعل امر ارجع رجع مانے ہوتا ہے لوٹنا ورجعوا اور لوٹ آؤ الى ٹورڈ اس کی طرف ما جو علامہ اس کی طرف جو اترفتم اطرف مانے ہوتا ہے عیش دینا خوب زندگی میں خوب عیش و عشرت عطا کرنا خوب مال و دولت دینا اطرف مانے ہوتا ہے. ما اترفتم فی جو تمہیں عطا کیا گیا تھا جو عیش و عشرت تم کو ملی ہوئی تھی اپنی عیش کی زندگی میں تم واپس آ جاؤ. اتریفا یہ پیسے پہ اترفتم تم کو دیا گیا تھا تم کو عیش دی گئی تھی تو اس میں تم لوٹ آؤ. وہ مساکنکم مسکن کا پلورل ہے مساکن اور تمہارے گھروں میں تعلقم تاکہ تم تسألون پوچھے جاؤ تم سے سوال کیا جائے. بھاگو مت اور اپنے سامان عیش کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے. سآلا معنی ہوتا ہے سوال کرنا سآلا یسأل
लेकिन यहाँ पर पैसिव है, सुइला। तुसअल सेकंड पर्सन का सिंगुलर और वाउ नून के साथ प्लूरल हो गया तुसअलून, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। अब यहाँ पर देखिए, इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि अपनी जो तुम्हारी जो बस्ती हैं और तुम्हारी जो जगहें, उन पर वापस आकर देखो। जो अजाब है अल्लाह का, तो उसको अच्छी तरीके से देखो ताकि दूसरों के सामने बयान कर पाओ। लेकिन एक इसका एक मीनिंग ये भी है जो तहक्कुम के लिए, मजाक बनाने के लिए बोला जाता है, मजाक बनाने के लिए। जैसे हमने आपको बताया था कई जगह, ये इंसान को मेंटली तौर पर टॉर्चर करना होता है। जैसे बशारत है और भी कई है कि अजाब का मजा चखो। तो अजाब और तकलीफ में मजा थोड़ी आता है, लेकिन ये जहनी तौर पर खौफ देने के लिए होता है, जहनी तौर पर परेशान करने। यहाँ पर ये मीनिंग होता है इसका एक कि भागो मत, वापस आओ उस ऐश की तरफ जो तुमको मुहैया था, जो तुमको मिला हुआ था, और अपने घर की तरफ और अपनी महफिलों की तरफ आओ, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। यानी तुम यहाँ के बड़े चौधरी बनते थे ना, और लोग तुमसे पूछते थे, सवाल करते थे, लोग तुमसे मांगते थे, बड़े बनते थे तुम। तो आओ अब बैठो उन महफिलों में। तो अब वो तबाह हो गई है, लेकिन अब थोड़ी बैठेगा कोई आदमी। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है जहनी तौर पर आदमी टॉर्चर होता है इससे, कि आओ अब कहाँ भाग रहे हो उन्हें छोड़ छोड़ कर। पहले तो तुम इन कुर्सियों की खातिर और इन महफिलों की खातिर और इस सामान्य आयश की खातिर तुमने दूसरों को परेशान किया, अल्लाह की बात नहीं मानी, हमारी बात नहीं मानी, हमारी आयतों को छुटलाया। अब भाग रहे हो उन्हें छोड़ के हमारा अजाब देखते ही। आओ बैठो इनमें आके और अपनी महफिलें जमाओ। तुमसे जो लोग सवाल करते थे वो सवाल करेंगे, अब भी तुमसे मांगते थे, तुमसे मांगेंगे, और तुम मशवरे जो तुमसे लिया करते थे वो तुमसे मशवरे लेंगे। तो ये एक मीनिंग इसका होता है। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। क़ालू, उन्होंने कहा, या वैलना, हाय तबाही, हाय तबाही हमारी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम तो जालिम थे। उन्होंने कहा, हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम लोग जालिम थे। चलिए यहाँ तक एक आयत और करते हैं हमारी। फमा ज़ालत तिल्का दअवाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन। फमा ज़ाल, मा ज़ाला, लम यज़ल, ला यज़ाल, इसका मीनिंग होता है मुसलसल। कई बार आ चुका है, फॉर्म चेंज हो जाती रहती है, जिस तरह का सेंटेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज हो जाती है उसकी। फमा ज़ालत, तो मुसलसल, तिल्का दावाहुम, ये दावाहुम, उनका दावा रहा, पुकारना रहा, यानी वो यही बोलते रहे इस तरह कि हम जालिम थे, हम जालिम थे, हम ही जालिम थे, हाय बर्बादी, हमने क्यों ना माना। हत्ता, यहाँ तक कि जानना, हमने कर दिया, हम उनको, हसीदन, हसीद, हसद यहसुदु माने होता है काटना। खेती वगैरह जब काटते हैं, देखते हैं आप, खेती में खेत होता है बहुत, हरियाले, हरियाली होती है, साफ सुथरा एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, और जब काट लेते हैं उसको तो कैसा वीरान और बंजर नजर आता है, यानी सब खत्म हो गया। हत्ता जअलनाहुम, हत्ता कि हमने उनको कर दिया, हसीदन, कटी हुई खेती की तरह, यानी महसूद, हसीद महसूद। खामिदीन, खमदा यखमुदु माने होता है आग का बुझ जाना, शांत हो जाना, आग का बुझ जाना। खामिद, शांत, आदमी का शांत हो जाना मतलब मर जाना। ये भी इसका एक मीनिंग है कि वो बिल्कुल खामोश, साकिन, बेहिस हरकत पड़े हुए थे, हमने उनको ऐसा कर दिया। बस वो यही पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उसको, उनको ऐसा कर दिया जैसे खेती कट गई हो और आग बुझ गई हो। खामिद का प्लूरल है खामिदीन, खामीम दालिस। यही सबक रहेगा आज, आप इसको याद करेंगे अच्छे से, वर्ड्स पे नहीं लिख लीजिएगा।